اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محبان اہل بیت اور سوگواران آل محمد علیہ السلام، آج کی شب ایک بہت عظیم اور ایک مصائب کی شب ہے۔ آج کی شب میرے اور آپ کے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دنیا فانی سے گزر جانے کی شب ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب علم کا ایک عظیم باب بند ہو گیا اور یہ دنیا فانی محمد اور آل محمد کے علم سے محروم ہو گئی۔ ہاں عزیزان، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جن کے نام سے ہی ہمارا فقہ اور ہمارا مذہب مشہور ہے۔ ہمیں فقہ جعفریہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ علم کو پھیلانے کا جو موقع امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا، ایسا موقع کسی اور کو نہیں ملا۔ اسی لیے ہمارے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث سے ہی بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس بہت ساری فقہ کی اور دوسری احادیث بھی امام کی ذات گرامی اور امام کے ہی اقوال سے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ امام علیہ السلام کا ایک لقب صادق ہے، جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا باقر امام ہوگا، محمد باقر امام ہوگا، جو علم کو شگافتہ کرے گا، اس طریقے سے شگافتہ کرے گا اور ظاہر کرے گا جیسے شگافتہ اور ظاہر کرنے کا حق ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کون امام ہوگا؟ تو کہا ان کے بعد ان کا بیٹا جعفر، جو اہل آسمان کے نزدیک صادق کے نام سے مشہور ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ سبھی سچے ہیں، آپ سبھی سچ گوئی کرتے ہیں، آپ سبھی راست باز ہیں، آپ سبھی سچ بولتے ہیں، تو کیوں امام جعفر کو صادق کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے؟ کیا خاص وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے بابا سے یعنی امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے بابا سے یعنی امام علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جب میرا بیٹا جعفر بن محمد بن علی بن حسین پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا، کیونکہ اس کی پانچویں پشت میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام بھی جعفر ہوگا، لیکن وہ جھوٹا امامت کا دعویٰ کرے گا اور خدا کے اوپر جھوٹ باندھے گا، اور خدا کے نزدیک وہ افترا باندھنے والا ہوگا، جو جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چچا تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، جنہوں نے جو ہے وہ امامت کا ایک جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس کو پہچاننے کے لیے کہا کہ ان کا نام صادق رکھنا۔ تو یہ امام علیہ السلام کے لقب کی ایک وجہ تھی صادق۔ اور اس کے علاوہ امام کا علم بہت مشہور تھا۔ امام کے تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ کم از کم امام کے 4000 شاگرد تھے، اور یہ شاگرد کوئی عام شاگرد نہیں تھے، بلکہ یہ ہر شاگرد وہ شاگرد تھا جو خود اپنی فیلڈ میں، جو خود اپنی علم کے اندر ماہر تھا۔ اور بہت سارے عامہ کے یعنی اہل سنت کے جو امام ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ اور دوسرے لوگ، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے اور ان سے علم کو حاصل کرتے تھے۔ اور صرف دینی علم نہیں بلکہ ہر طرح کا علم امام سے سیکھا گیا اور امام سے لیا گیا، چاہے وہ دینی علم ہو، قرآن کا ہو، منطق کا ہو، فلسفے کا ہو، یا یہ کہ دنیاوی علوم ہو جیسے کہ حیاتی علم ہو یا علم کیمیا ہو یا دوسرے علوم وغیرہ۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی ایک اور صفت، امام کا عفو اور امام کا درگزر بہت زیادہ مشہور تھا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، ہم اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق، کہ جس کے اندر تمام اوصاف حمیدہ یعنی تمام خصوصیات جو ہے وہ اس میں کامل درجے کی پائی جاتی ہوں۔ یعنی وہ بہادر ہو تو اپنے زمانے کا سب سے بہادر ہو،
عالم ہو تو اپنے زمانے کا سب سے عالم شخص ہو، اگر اس میں حلم اور درگزر ہے تو اپنے زمانے کا سب سے زیادہ اس میں حلم اور درگزر ہو۔ بس ایک خصوصیت آپ کے سامنے امام کی پیش کرتا ہوں اور پھر ربط مسائل، کہ امام علیہ السلام کا عفو اور امام کا درگزر بہت مشہور تھا۔ ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں امام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے چچا زاد بھائی نے، آپ ذرا غور کریں، کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے خاندان کا ہی ایک فرد تھا، کہا آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ کے بارے میں گستاخی کی ہے اور آپ کے بارے میں بہت بری بری باتیں کہی ہیں۔ امام نے اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ میرے لیے وضو کا پانی لے کر آؤ۔ جب وہ پانی لائی تو امام نے وضو کیا، پھر امام نے مصلی کو بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ راوی سمجھا کہ اب آپ جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی کے لیے بدعا کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے نفس میں جو ہے وہ منفی خیالات آتے ہیں۔ لیکن یہ ذات امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی تھی کہ جن کے بابا کے سر پر جب ضربت لگی تھی تو اس وقت بھی امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے قاتل کے ساتھ جو ہے وہ نرم سلوک کرو۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصلی کو بچھایا، نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار یہ میرا حق تھا جو میں نے اسے معاف کر دیا، یعنی اس نے میرے حق میں گستاخی کی تھی تو میں نے اسے معاف کر دیا، تو مجھ سے زیادہ بخشنے والا ہے، بس تو بھی اسے معاف کر دے اور اس کے برے اعمال پر اس کی گرفت نہ کر اور اسے برا بدلہ نہ دے، یعنی تو اسے معاف کر دے، اسے بخش دے۔ دیکھا آپ نے عزیزان کہ امام کی ذات کا عفو و درگزر اتنا عظیم ہے کہ امام کا ایک چچا زاد بھائی امام کی مخالفت کر رہا ہے، امام کو برا بلا کہہ رہا ہے، امام کے سامنے گستاخی کر رہا ہے، لیکن امام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور صرف دعا نہیں کر رہے بلکہ رو رو کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جیسے انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے یا اپنے لیے کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے امام رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ امام کہ اس شخص کو، میرے چچا زاد بھائی کو بخش دے۔ تو ہمیں امام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے، اور خاص طور پہ کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور جو ہمارے ویسے کلاً تمام مومنین، اور خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اسے قطع رحم نہ کریں، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں قطع رحم کی سخت ممانعت ہے اور صلہ رحم کے اوپر بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہ امام کا عفو اور امام کا درگزر تھا، لیکن اتنے رحم دل ہونے کے باوجود امام کے ساتھ وہی ظلم و ستم روا رکھا گیا کہ جو آپ کے اجداد کے ساتھ ظالم بادشاہوں اور خلفائے جور روا رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے کا ظالم بادشاہ منصور دوانکی تھا، بہت سارے مصائب اس نے امام کے اوپر ڈالے اور بہت سارے مصائب امام کے اوپر برپا کیے۔ ان میں سے کچھ مصائب آپ کے سامنے کہ سب سے پہلا ظلم امام کے اوپر یہ کیا کہ امام کے گھر کو بہت دفعہ جو ہے وہ جلایا، اپنے بدماشوں کو اور اپنے فوجیوں کو بھیج کر امام کے گھر کو ایک دفعہ آگ لگا دی۔ رات کا وقت تھا، گھر کو آگ لگ گئی، امام اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ گئے۔ امام کے خداموں نے آپ کے گھر کو آگ کو بجھانا شروع کیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ کے خدام، آپ کے صحابی آپ کی خدمت میں پہنچے، کہا ہم بہت تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، لیکن اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اگر کوئی خدمت ہو تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس خدمت کو انجام دیں گے۔ امام بیزار و قطار رونے لگے۔ جب امام رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ امام کیا وجہ ہے کہ اب آپ رو رہے ہیں؟ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ امام نے کہا میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ میرے گھر کو جب آگ لگا دی گئی تو میرے گھر کی آگ تو بجھا بھی دی گئی، لوگ آ بھی گئے، لوگوں نے آگوں کو بجھا بھی دیا، تم لوگ بھی آ گئے، تم لوگ مجھ سے کہہ رہے ہو کوئی خدمت ہے تو انجام دو، لیکن وہ وقت شام غریبہ کا وقت تھا جب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں حسین کی بیٹیاں اور حسین کی بہنیں دوڑ رہی تھی اور ایک ایک کر کے ایک ایک خیمہ جل رہا تھا۔ اس وقت کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی کسی کی فریاد رسی کے لیے نہیں آیا، ہاں آیا تو گوشوارے چھیننے کے لیے آیا، ہاں آیا تو تازیانے مارنے کے لیے آیا۔ کہا میں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر سے باہر آ گیا، لیکن میری بیٹیوں کے سروں پہ مکنا اور ردا تو موجود تھی، لیکن حسین کی بیٹیوں کے سروں پہ ردا اور مکنا موجود نہیں تھی۔ ہر جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین کے غم کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کی مجلس کو برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور مصیبت جو میرے اور آپ کے مولا پہ برپا کی گئی، ایک وقت ہے کہ جب منصور نے امام کو اپنے دربار میں بلایا اور دربار کے اندر سب کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے سب کو شراب پیش کی۔ سوچیں وہ امام جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہو، شرافت اور پاک دامنی کا
شرافت و پاک دامنی اس کے اندر بھری ہوئی ہو، زہرا کا فرزند ہو، اس کے سامنے ایک نجس العین چیز کو پیش کیا جا رہا ہو۔ امام بہت زیادہ جلال کے عالم میں تھے۔ پھر امام نے کیا دیکھا کہ ایک شخص نے پانی مانگا تو اس کو پانی کے بدلے بھی شراب دی گئی۔ اب امام سے رہا نہ گیا، امام نے منصور کو مخاطب کر کے کہا، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث گرامی نہیں سنی؟ وہ حدیث نہیں سنی کہ جس محفل میں شراب پیش کی جا رہی ہو، جس محفل کے اندر شراب موجود ہو، وہاں پر رکنے والا شخص بھی ملعون ہے۔ بس میں اس محفل سے چلا جاتا ہوں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے امام صادق سے کہوں گا کہ امام آپ کے سامنے ایک مصیبت تو آئی، آپ شرابی کے دربار میں تو موجود تھے، لیکن آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ اس کو کہہ سکے اور دربار سے چلے گئے۔ لیکن ہاں، وہ یزید کا دربار جہاں امام سجاد، امام مظلوم اپنی آنکھوں کو جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں اور امام کے سامنے اور بیویوں کے سامنے شراب کو پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ گستاخ اور وہ نجس العین شخص یہ بولتا ہے کہ یہ کون سی بیوی ہے، یہ کون سی بیوی ہے۔ اور اسی دربار کے اندر ایک شخص بی بی سکینہ کے سامنے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مجھے اس کو کنیز دے دو، اس کو کنیز بنا دو میری۔ سوچے اس وقت کیا مولا کے اوپر، کیا مولا سجاد کے اوپر، کیا میرے صابر امام کے اوپر گزر رہی ہوگی۔ ہاں انسان، بس وقت گزرتا گیا اور ماہ شوال 148 ہجری کا زمانہ آ گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اس انگوروں کی وجہ سے، ان انگوروں کی وجہ سے جو منصور نے آپ کو دیے تھے، جو زہر آلود انگور تھے۔ بس امام کی شہادت واقع ہو گئی، سارے مدینہ والے گریہ و زاری کر رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے، امام نے آپ کی غسل و دفن کا انتظام کیا، آپ کی نماز جنازہ کو پڑھایا اور اس کے بعد آپ کو جنت البقیع میں آپ کے والد اور آپ کے دادا کے سرہانے سپرد خاک کیا۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا امام موسیٰ کاظم سے کہ امام، آپ نے اپنے والد، اگرچہ آپ کے اوپر بہت مصائب گزرے، آپ نے اپنے والد کا جنازہ دیکھا، ایک امام کا جنازہ دیکھا، لیکن کم از کم آپ اپنے والد کی نماز تو پڑھا سکے، کم از کم آپ اپنے والد کے ساتھ گریہ تو کر سکے، کم از کم آپ کی بہنوں نے مل کر گریہ تو کیا۔ لیکن ہاں، وہ وقت تھا کہ جب امام سجاد علیہ السلام اپنے سامنے اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہے تھے، لیکن نہ غسل دے سکتے تھے نہ کفن دے سکتے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوند متعال سے درخواست کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہ خدا ہم سب کو علم محمد و آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو علم ہم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔